یہ وہ جنگل تھا جہاں صرف درخت ہی درخت تھے، اور وہ آدمی تھا جس کے پاس سوائے ایک کلہاڑی کے کچھ نہ تھا، لیکن اس کلہاڑی نے ہی وہ راز دیکھ لیا تھا جو شاید کسی انسان کی آنکھوں نے نہ دیکھا ہو۔ ایک ایسا راز جو اس کی زندگی، اس کے ایمان، بلکہ اس کے وجود کا امتحان بن گیا۔ وہ کیوں تھر تھر کانپ رہا تھا؟ اس کی آنکھوں میں وہ خوف کیوں تھا؟ اور وہ سفید روشنی جو اچانک گہرے جنگل میں اس سادہ لکڑہارے کے سامنے ظاہر ہوئی، کیا تھی؟ یہ صرف ایک غریب آدمی کی کہانی نہیں، یہ اس کے ٹوٹتے ہوئے ایمان، اس کی بکھرتی ہوئی امید، اور پھر ایک ایسے معجزے کی کہانی ہے جو تاریخ کے صفحات میں درج نہیں، مگر ہر اس دل میں موجود ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی میں سفر کریں گے، ایک ایسے انسان کی کہانی جس کی زندگی کا سارا انحصار ایک کلہاڑی پر تھا۔ یہ کہانی صرف درد اور محرومی کی داستان نہیں، یہ آزمائش کے لمحے میں انسان اور اس کے رب کے درمیان ہونے والے اس خاموش مکالمے کی کہانی ہے جہاں الفاظ نہیں، صرف دل کی دھڑکنیں بولتی ہیں۔ یہ سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں، جب ہر سہارا ٹوٹ جائے، تو پھر صرف ایک ہی سہارا باقی رہتا ہے، اور وہ ہے اس ذات کا سہارا جو نہ دیکھنے کے باوجود سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمارے اپنے وقت کی کہانی بھی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب ہم مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جاتے ہیں، یہ کہانی ہمیں ایک پرسکون اور یقین سے بھرپور پناہ گاہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ وہ اپنے گاؤں کے قریب گھنے جنگل میں داخل ہوا۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ چہرے پر محنت کی تھکن، مگر آنکھوں میں اپنے گھر والوں کے لیے رزق لے جانے کا عزم۔ اس کی کلہاڑی پر لگی لوہے کی پٹی بھی پرانی ہو چکی تھی، دستے پر سے رنگ اتر رہا تھا، مگر یہی اس کا واحد ہتھیار تھا، اپنی بیوی اور 3 بچوں کے لیے روٹی کمانے کا ذریعہ۔ آج اسے اچھی خاصی لکڑیاں درکار تھیں۔ گاؤں میں ایک امیر آدمی کے گھر کام تھا، اجرت اچھی ملنی تھی۔ حمزہ نے محنت سے درختوں پر وار کرنا شروع کیا۔ 1 2 3، پسینہ بہہ رہا تھا، سانس تیز تھی۔ اچانک ایک زوردار وار کے بعد کلہاڑی کا لوہے کا حصہ دستے سے نکل کر دور جا کر گرا، وہی کلہاڑی جو اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ حمزہ کا چہرہ فوراً بیٹھ گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ بے چینی سے لوہے کے ٹکڑے کو ڈھونڈنے لگا، گھاس، پتے، جھاڑیاں، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ گھنٹوں گزر گئے، سورج ڈھلنے لگا، حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کلہاڑی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ اجرت کا سودا ختم، گھر میں آج شام کو آٹا نہ ہوگا، بچے بھوکے روئیں گے۔ وہ ٹوٹ چکا تھا، تھکاوٹ اور مایوسی نے اسے گھیر لیا۔ وہ ایک چٹان کے پاس بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑے، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ روتا ہوا اللہ سے دعا کرنے لگا، اے میرے رب، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس صرف یہی ایک کلہاڑی تھی، وہ بھی گم ہو گئی ہے۔ میرے بچے بھوکے ہیں، میں تیرے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتا، مجھے میری کلہاڑی لوٹا دے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ دعا ختم ہوئی، ایک سناٹا چھا گیا۔ پھر اچانک سامنے موجود ایک گہرے تالاب کا پورا پانی ایک عجیب سفید روشنی سے جگمگا اٹھا۔ حمزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پانی ہلکی سی لہروں میں ڈولنے لگا، اور پھر اس روشنی کے درمیان سے ایک چمکتی ہوئی چیز باہر آئی اور کنارے پر آ گری۔ وہ دھکا سا کھا کر پیچھے ہٹا۔ یہ اس کی پرانی ٹوٹی ہوئی لوہے کی کلہاڑی نہیں تھی، یہ تو خالص چاندی کی بنی ایک شاندار کلہاڑی تھی۔ چمک اس قدر تھی کہ آنکھیں چوندھیا جاتی تھیں۔ حمزہ نے ہچکچاتے ہوئے اسے اٹھایا۔ یہ بہت بھاری تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا معجزہ تھا؟ کیا اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی تھی؟ مگر یہ تو اس کی کلہاڑی نہیں تھی، یہ تو کسی بادشاہ کے کام کی چیز لگتی تھی۔ اس کے ذہن میں خیالات کی بھیڑ دوڑ گئی۔ اگر وہ یہ چاندی کی کلہاڑی بازار میں بیچ دیتا ہے تو اسے اتنے پیسے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بنا سکے، اپنے بچوں کو اچھا کھلا سکے، اپنی بیوی کو نئے کپڑے لا سکے، غربت کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن پھر ہی اس کا دل ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ کلہاڑی تو اس کی نہیں تھی، اس نے تو اپنی لوہے کی کلہاڑی مانگی تھی۔ کیا یہ آزمائش ہے؟ کیا اللہ اس کا ایمان چیک کر رہا ہے؟ اگر وہ اس چاندی کی کلہاڑی لے لے تو کیا یہ خیانت نہ ہوگی؟ کیا وہ اپنے ایمان کو ایک قیمتی ڈھیلے کے عوض بیچ دے گا؟ ہماری زندگی میں بھی ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمارے سامنے آسانیاں اور مال و دولت کے راستے کھل جاتے ہیں، مگر وہ ہمارے اصولوں، ہمارے ایمان کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں حمزہ کی طرح سوچنا ہوگا، اپنے رب کو یاد کرنا ہوگا،
یہ سوچنا ہوگا کہ کیا جو ہمارے سامنے ہے وہ حلال ہے یا حرام، کیا وہ ہمارے ایمان کو خراب کرے گا۔ اس لمحے میں ایک صحیح فیصلہ ہی ہماری حقیقی کامیابی ہے۔ حمزہ نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے ہاتھوں نے چاندی کی کلہاڑی کو مضبوطی سے پکڑا، لیکن اس کا دل پھر اللہ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کہا، اے اللہ، یہ کلہاڑی بہت قیمتی ہے، مگر یہ میری نہیں ہے۔ میں نے تو اپنی ہی کلہاڑی مانگی تھی، مجھے میری کلہاڑی واپس کر دے۔ یہ کہتے ہی اس نے وہ چمکتی ہوئی کلہاڑی تالاب کی طرف واپس پھینک دی۔ کلہاڑی ہوا میں ایک چمکتی ہوئی لکیر بناتی ہوئی پانی میں جا گری۔ پانی پھر سے ہلکے ہلکے ڈولنے لگا۔ پھر وہی سفید روشنی پھوٹی۔ اس بار روشنی اور بھی تیز تھی۔ ایک اور کلہاڑی باہر آئی اور کنارے پر آ لگی۔ حمزہ دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ یہ کلہاڑی تو سونے کی تھی، چاندی سے بھی زیادہ چمکدار، بھاری اور نفیس۔ یہ تو کسی خواب جیسی چیز تھی۔ اس سونے کی کلہاڑی سے تو وہ پورے گام کو خرید سکتا تھا۔ اس کا غربت کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا تھا۔ اب حمزہ کا امتحان اور بھی سخت ہو گیا تھا۔ اس کا ہاتھ رگڑ رہا تھا کہ وہ سونے کو چھو لے۔ اس کے بچوں کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے تیرنے لگے، ان کے پھٹے ہوئے کپڑے، خالی پیٹ اور یہ سونا جو سب کچھ بدل سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا، شاید یہی اس کی دعا کا جواب ہے، شاید اللہ نے اس کی محنت دیکھ کر اسے یہ انعام دیا ہے۔ مگر پھر اس کے دل میں ایک آواز گونجی، وہ آواز جو اسے سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کرتی تھی۔ اس نے یاد کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حلال روزی کمانا فرض کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ کیا یہ روزی حلال ہوگی؟ کیا اس نے اپنی محنت سے یہ کمایا ہے؟ نہیں، یہ تو اس کی کلہاڑی ہی نہیں تھی۔ ایمان کی طاقت نے اس کے دل پر غلبہ پا لیا۔ اس نے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے سونے کی کلہاڑی کو بھی اٹھایا اور تالاب میں واپس پھینک دیا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، میرے رب، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا سنی، مگر میں اپنی ہی کلہاڑی چاہتا ہوں، بس وہی جو میری محنت کا ساتھی ہے۔ اب تالاب پورے زور سے جگمگا اٹھا۔ سفید روشنی اتنی تیز تھی کہ حمزہ کو اپنی آنکھیں بند کرنی پڑیں۔ ہوا میں ایک عجب سی خوشبو پھیل گئی۔ پورا جنگل ایک پراسرار سکوت میں ڈوب گیا۔ پھر ایک آواز آئی، نہیں، کوئی بولنے والی آواز نہیں، یہ ایک ایسی آواز تھی جو دل کے اندر سے گونجتی ہے، ایک اطمینان، ایک سرشاری، ایک یقین کی آواز۔ اور پھر جب حمزہ نے آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے تالاب کے کنارے 3 کلہاڑیاں پڑی تھیں، ایک سونے کی، ایک چاندی کی اور درمیان میں اس کی پرانی ٹوٹی ہوئی لوہے کی کلہاڑی۔ اس کے دل پر ایک نرم ہاتھ پھرتا محسوس ہوا، اور پھر وہ آواز دوبارہ گونجی جو اب الفاظ میں تھی، اے میرے بندے، تو نے سونے اور چاندی کے لالچ کو ٹھوکر مار کر اپنے ایمان کو ترجیح دی، تجھے میری طرف سے مبارک ہو۔ اب یہ تینوں کلہاڑیاں تیری ہیں، یہ تیرے ایمان، تیری دیانت اور تیرے صبر کا انعام ہے۔ حمزہ گر کر سجدے میں چلا گیا۔ اس کے آنسوؤں کا سیلاب تھما نہیں رہا تھا۔ یہ آنسو غربت کے نہیں، شکر کے تھے۔ یہ آنسو ایک ایسے یقین کی خوشی کے تھے جسے دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ اس نے اٹھ کر اپنی پرانی لوہے کی کلہاڑی کو چوما، پھر اس نے سونے اور چاندی کی کلہاڑیوں کو بھی اٹھایا۔ اب وہ بوجھل نہیں لگ رہی تھیں، یہ اس کے رب کی محبت کا بوجھ تھا جو ہلکا اور میٹھا تھا۔ حمزہ نے وہ کلہاڑیاں بیچیں اور ایک دیانتدار تاجر بن گیا، مگر اس کی دولت نے اس کے دل کو نہیں بدلا۔ وہ ہمیشہ اپنے رب کے شکر گزار رہے، غریبوں کی مدد کرتے رہے اور اپنی کہانی ہر کسی کو سناتے رہے تاکہ لوگ یقین کی قوت کو سمجھ سکیں۔ تو یہ تھی ایک غریب لکڑہارے اور اللہ پر اس کے یقین کی کہانی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر آزمائش در حقیقت ایک موقع ہوتی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا، اپنے رب کے قریب ہونے کا موقع۔ ہماری زندگی میں بھی کلہاڑیاں گم ہوتی رہتی ہیں، نوکری چلی جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، صحت بگڑ جاتی ہے۔ ایسے میں ہم مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں یا پھر غلط راستے اختیار کرنے لگتے ہیں۔ حمزہ کی کہانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اخلاص سے دعا کرو، اور پھر اگر راستے میں کوئی آسان لیکن گمراہ کن راستہ نظر آئے تو اس پر چلنے سے پہلے سوچو، کیا یہ تمہارے ایمان، تمہاری دیانت کے خلاف ہے؟ اگر ہاں تو اسے ٹھوکر مار دو،
क्योंकि जो इनाम अल्लाह की रज़ा के बाद मिलता है वो सोने चांदी से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। वो इनाम है दिल का इत्मीनान, जिंदगी में बरकत और आखिरत में नजात। हमजा ने सिर्फ कुल्हाड़ियां नहीं पाई, उसने एक ऐसा यकीन पाया जो हर तूफान में कश्ती बन जाता है। आज हम सब के पास ये मौका है कि हम अपनी गुमशुदा कुल्हाड़ी के लिए उसी ज़ात से दुआ करें और उसके जवाब का इंतज़ार ईमान और दयानत के साथ करें, क्योंकि वो सुनने वाला है, जानता है और हर चीज़ पर कादिर है।